حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سألت او سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب عند اللہ اکبر قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قلت ثم ای قال ثم ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك قلت ثم ای قال ان تزانی بحلیلۃ جاری۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا آپ سے کسی اور نے سوال کیا، فرمایا کہ ای الذنب عند اللہ اکبر، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ ان یطعم معک، کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے، وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ ان تزانی بحلیلۃ جاری، تمہارا اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے درمیان مسکراہٹ کے تبادلے اور آپس میں خوش دلی سے ملنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اور اپنے کھانے میں پڑوسی کو شریک کرنے کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی ملے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانك، اے ابو ذر جب تو سالن پکائے تو اس کے شوربے کو زیادہ کر لے اور اپنے پڑوسی کی خبر گیری کر۔ یہ ہے میرے عزیز و حسن سلوک کی پہلی صورت، محلہ داروں کی خبر رکھی جائے، دوستوں کی پریشانیوں کو محسوس کیا جائے، نیک نیتی سے ان کی غربت، پریشانی اور بیماری وغیرہ کو ملحوظ رکھا جائے، کسی بھی ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کی جائے۔ بالخصوص میرا عزیزو، صاحب استطاعت شخص کو چاہیے کہ اس کا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ان لی جارین، کہ میرے دو پڑوسی ہیں، تو میں کس کو ان میں سے ہدیہ بھیجوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب۔ تو یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک پڑوسی کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کو تکلیف پہنچانے کو ایک ناپسندیدہ عمل، اللہ کی نافرمانی اور پڑوسی کے حق میں خیانت قرار دیا ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے دوران گفتگو فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما تقولون فی الزنا، بدکاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا حرمه اللہ ورسولہ فہو حرام الی یوم القیامہ، ہم نے عرض کیا اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور حرام الی یوم القیامہ، اور وہ قیامت تک حرام ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ لأن یزنی الرجل بعشر نسوة ایسر علیہ من ان یزنی بامرأة جاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ برا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوس کی عورت سے بدکاری کرے۔ پھر فرمایا فما تقولون فی السرقہ، چوری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قالوا حرمها اللہ ورسولہ فہی حرام، ہم نے عرض کیا حرام ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ قال لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره، فرمایا 10 گھروں سے چوری کرنے سے زیادہ برا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔ میرا عزیزو یہ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مطہرہ کو پڑھے
یہ حدیث پاک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا درس دیتے ہوئے فرمایا، پڑوسی کا تم پر یہ حق ہے۔ میرا عزیزو غور سے سنیے اور یہ سبق آج یاد بھی کر لیں اور آج سے اس پر عمل بھی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسی کا تم پر یہ حق ہے کہ اگر پڑوسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبرگیری کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اور اگر کسی ضرورت وغیرہ سے قرض مانگے تو اس کو قرض ادا کرو، اسے قرض دو، اور اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر پردہ پوشی کرو، اگر اس کو کوئی نعمت ملے تو مبارکباد دو، اگر کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو تعزیت کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان میرا عزیزو، اتنا عظیم فرمان، اتنا بہترین کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی عمارت کو اپنے پڑوسی کی عمارت سے اس قدر بلند نہ کرنا کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، اس میں سے تھوڑا سا کچھ سالن اس کے گھر بھی بیچ دیا کرے۔ یعنی اگر گھر میں کوئی اچھی چیز پک جائے، لذیذ و خوش ذائقہ چیز بنے اس صورت میں، تو اس کے گھر بھی خوشبو جائے گی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خوشبو سے اس کا دل، اسے تکلیف نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم پکاؤ اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسیوں کو لیے بیچ دیا کرو۔ آج ہم دیکھیں ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ فرمایا کہ پڑوسی کا حق کتنا، یعنی کون ہے پڑوسی؟ فرمایا کہ 40 ہاتھ اس طرف جتنے گھر ہیں اور 40 ہاتھ بائیں طرف، سامنے کے 40 گھر، پیچھے کے 40 گھر، تو یہ کل ملا کے 160 گھر ہو گئے۔ یہ 160 گھر میں کوئی ایک نہ ایک تو غریب ہوگا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اگر کوئی ایک غریب پڑوسی بھی بھوکا سو گیا تو کیا رب تعالی ہم سے راضی ہوں گے یا اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک زندگی ہے، مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہی اور فرمایا کہ دریافت کیا گیا کہ قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ضرر رسانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔